اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیات نمبر 9 تا 19 میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے غیبی امداد کا حوالہ جو بدر کے میدان میں نازل ہوئی تھی، فرشتوں کا اترنا، نیند طاری کرنا، آسمان سے بارش برسنا اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا، مسلمانوں کو ہدایت کہ کفار سے مقابلے کی صورت میں بزدلی نہ دکھاؤ، ایسا کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب مسلمان لڑتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کفار کو تنبیہ کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، بہتر ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد کے لیے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم۔ اور اللہ نے یہ بات صرف اس لیے بتائی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وما النصر إلا من عند الله۔ وگرنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے کہ وہ بالکل براہ راست بغیر کسی واسطے کے مدد کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ بے شک اللہ بڑا زبردست نہایت ہی حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تسکین دینے کے لیے اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر دی اور تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کی آلودگی زائل کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو تقویت عطا کرے اور تمہارے قدموں کو خوب جما دے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان۔ میں ابھی ان کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله۔ اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ یقیناً اللہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ تمہاری سزا ہے، اس کا مزہ یہاں بھی چکھو، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تو ہے ہی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اے ایمان لانے والو،
جب تم میدان جنگ میں کفار کے مقابل ہو جاؤ تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ جو شخص اس دن کافروں کو پیٹ دکھائے گا سوائے اس بات کے کہ یہ ایک جنگی چال ہو یا واپس اپنے فوجی دستے کو ملنا چاہتا ہو، اس کے علاوہ جو بھی ایسا کرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو واپس لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ اے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان کو تو اللہ نے قتل کیا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے ان کی طرف خاک کی مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ کافروں کو شکست ہو اور اللہ اپنی طرف سے مسلمانوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اے کفار، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو دیکھ لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم آئندہ یہی کرو گے تو ہم بھی پھر ایسا ہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔